بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الجمعہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب سورہ جمعہ نازل ہو رہی تھی تو میں حضور کے پاس تھا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیبیہ کے بعد اور خیبر کی فتح کے درمیان آپ اسلام قبول کیا آپ نے۔ تو خیبر جو ہے وہ 7 ہجری میں ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل شدہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ ان کے کچھ زوم تھے، ان کے کچھ گمان تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور اللہ ہم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، اور ہمارے مقابل کوئی امت اور قوم نہیں ہو سکتی۔ یہ یہودیوں کا زوم اور گمان جو ہے یہ شروع سے ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہودی قوم بہت عروج پہ تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ انہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ نافرمانی کی طرف گزرتے گئے۔ حالانکہ انبیاء کرام کی اولادوں میں سے یہ تھے، تو انہوں نے پھر نبیوں کو قتل بھی کر دیا، گستاخیاں بھی کی، اور حتیٰ کہ انہوں نے کتاب توریت اور کتاب انجیل آگے جا کے مسیحیوں نے بالکل بدل دی، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں تک کہتے تھے اپنے آپ کو۔ اور اسی نہیں آیات کے اندر اللہ نے ان کا رد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے ہی میرے پیارے ہیں تو موت کو کیوں، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر میرے بیٹے بنتے ہیں یا میرے پیارے بنتے ہیں تو انہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حالانکہ یہودی سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی قوم اس پوری کائنات میں مخلوق میں سے یہودی ڈرتا ہے۔ یہ مر جائے ایک بندہ تو ان کے ہاں تو ماتم جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو بتا دیا گیا، جمعۃ المبارک کی فضیلت بتائی گئی، جب جمعہ آ جائے تو پھر جمعے کے لیے تیاری کرو، سارے کام چھوڑ دو، اور جب جمعہ کی نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر پھیل جاؤ اپنا رزق کمانے کے لیے۔ تو آج کی پہلی آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، اور پچھلی ہم نے سورہ صف میں پڑھا تھا سبح للہ، اور یہاں یسبح للہ۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، اور یسبح جو ہے یہ حال اور مستقبل کے معنی دینے والا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ تسبیح کر رہی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی مستقبل میں۔ اور سبح کا مطلب ہے تسبیح کی، یعنی ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو ہر چیز للہ، اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، مخلوقات ہیں، جو بھی اللہ نے جیسا بھی کائنات، جو بھی کائنات بنائی ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں کچھ لوگ اس کی گہرائیوں تک پہنچے لیکن زمین کی مکمل طور پہ تحقیق کوئی نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا۔ یہ اللہ کی اتنی لاتعداد مخلوقات کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اس میں حشرات الارض بھی ہے، انسان مخلوق بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ تو جو بھی زمین کے اندر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں آسمانوں میں زمین میں ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ وہ الملک، وہ مکمل بادشاہ ہے، مطلق العنان بادشاہ ہے، یعنی اس کی بادشاہی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ہمیشہ سے، اس کی ازل سے ابد تک، یعنی اس کی بادشاہی قائم ہے، اس کی بادشاہ کو زوال نہیں آئے گا۔ وہ بادشاہ ہے، ملک ہے، القدوس، بڑا پاکیزہ ہے، پاکیزگی اسی کو جچتی ہے، وہ پاکیزہ قدوس۔ قدوس کے لفظ میں جو پاکیزگی ہے، سبحان اللہ کے اندر بھی وہی پاکیزگی ہے۔ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، تو قدوس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اور اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اس کی پاکی کو بیان کرنا چاہے بھی تو اس کی پاکی کی بنیادوں تک، اس کی انتہاؤں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بڑا قدوس، بڑا پاکیزہ ہے، العزیز، اور پھر غالب بھی ہے، بادشاہی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور غالبیت بھی ہے، غالب ہے ہر چیز پر۔ چھوٹ ضرور دیتا ہے اور بندہ فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے، لیکن اس چھوٹ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، لیکن جب وہ ڈھیلی رسی کو کھینچتا ہے پھر اس کی کھینچی ہوئی رسی کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا وہ غالب بھی ہے،
اور پھر فرمایا الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے، سارے اختیارات رکھنے کے باوجود بندوں پر مہربانی کرنا، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا، انبیاء کرام کو پھر مخلوق کے لیے وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ان کو بھیجنا، یہ تمام تر معاملات انسان کو عقل سلیم دینا اور درد والا دل دینا، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، حکیم ہے۔ ایک باغی ہے انسان، عروج پہ پہنچی اس کی بغاوت ہے، لیکن اسی کو پتہ ہے اس کی حکمت و دانائی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے پھر ایک دن اجالے دیتا ہے، پھر تاریکیاں دیتا ہے، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا متکبر ہوتا ہے اور سب سے بڑا گناہوں میں گھرا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کے آتا ہے، اور جو عاجزی لے کے آتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے، کل تک یہ ڈاکے مارتا تھا، زنا کرتا تھا اور دنیا میں بڑے ظالم قسم کے کام کرتا تھا، آج مخلوق میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا ہے۔ فرمایا تم نے سوچا تھا شاید یہ واپس نہیں آئے گا، ہماری حکمتیں اس میں تھی کہ وہ اس کو کیسے ہم نے واپس لانا ہے، یہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری چاروں صفات بیان کی ہیں، اور پھر اگلی جو شان بیان کی ہے وہ سب سے بڑی شان ہے۔ فرمایا یہ تو میری شانیں ہیں، میں ملک بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میری حکمت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن هو الذی، میری یہ میرا تعارف یہ بھی ہے، هو الذی، وہ ہے جس نے بعث فی الامیین، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں، امیین میں، رسولاً، اپنا رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے بھیجا۔ یعنی اللہ دیکھیں نا، ایک بندہ بہت بڑا انجینئر ہے، اسے کہا جائے بھئی آپ کیا کرتے؟ جی میں نے بہت سی بلڈنگز بنائی ہیں، لیکن اپنے تعارف کے لیے کہتا ہے میں نے فیصل مسجد بنائی ہے۔ تو فیصل مسجد کا تعارف کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی بہت بڑا انجینئر ہے، اس کا تعارف یہی کافی ہے کہ اس نے فیصل مسجد بنا دی۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے بھی کائنات ساری بنائی ہے، اللہ نے ساری کائنات کے سارے نام نہیں لیے، میں نے آدم بھی بنائے، میں نے نوح بھی بنائے، میں نے ابراہیم بھی بنائے، میں نے عیسیٰ موسیٰ سارے بنائے، میں نے کائنات کو رنگ دیے، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ رکھ دیے، زمین ہے اس کے اندر سب۔ فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، میں وہ ہوں جس کا حبیب، جس کا محبوب وہ ہے جس کی چھال نہ جلی جائے، جس کے حسن کو نہ دیکھا جائے، جس کے کمالات تک نہ پہنچا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا میں زمین بنانے والا، میں آسمان بنانے والا ہوں، نہیں، فرمایا میں وہ ہوں جس نے اپنا محبوب تمہیں بھی دیا ہے۔ تو اپنے محبوب کا جو یہ تعارف کروایا نا اللہ نے، فرمایا جس نے بھیجا امیین، امیین عام بندوں کے لیے کیا معنی ہوگا؟ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، اور جنہوں نے کبھی علم کا جو ہے وہ سبق نہیں سیکھا، ان کی طرف رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا۔ یعنی آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ، جہالت پہ مبنی معاشرہ، اور کوئی استاد نہیں، کوئی علم سکھانے والا نہیں، کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں، ایسے میں حضور بھی اسی قوم میں آ گئے، انہی میں سے آ گئے۔ تو حضور بھی بظاہر امی ہے، آپ نے پڑھا کسی سے نہیں ہے، لیکن حضور کے لیے یہ شان ہے، یہ حضور کی شان ہے، امی ہونا حضور کی شان ہے کہ حضور کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، الف بے سے لے کے یا تک کسی نے کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھایا، جو پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ یعنی بظاہر امی ہو کر بھی وہ کلام تلاوت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ تو حضور کا امی ہونا اور ایک عام آدمی کا امی ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ ہے، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، اسے کہا جائے تو سناؤ، کہے گا مجھے آتا ہی نہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ لفظ لگ جائے امی ہیں حضور، تو حضور فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، آؤ میں جو آیات لے کے آئے اس کا مقابلہ کر لو۔ اس کا مطلب حضور اتنے پڑھے ہوئے ہیں جن کو رحمان نے پڑھا دیا ہے، اسے کسی آدمی سے اور کسی مخلوق سے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جبریل ان کا استاد بن سکتا ہے؟ یا عرب کے معاشرے میں کوئی بڑا استاد بن سکتا ہے تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے یہ جو تمہارا رسول ہے نا یہ میرا شاگرد ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنی شاگردگی دی ہے۔ میرے نبی کو مہینہ بھی ایسا نہیں دیا، دیکھیں نا، ولادت مصطفیٰ ربیع الاول میں کی ہے، سوار کے دن کی ہے، حالانکہ انبیاء کرام میں جتنے نبی آئے ہیں انہیں ماہ رمضان میں جو ہے وہ صحائف ملے ہیں، صحیفے، اور شانیں بھی ملی ہیں، کئیوں کو محرم میں ملی ہیں، کئیوں کو جمعے کے دن ملی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو جو دن خاص دن تھے ان میں نبیوں کو خاص چیزیں دی گئیں، لیکن حضور کو بالکل الگ تھلگ ربیع الاول دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کیونکہ مہینہ شان والا تھا اس لیے نبی کو وہ شان والا مہینہ مل گیا، نہیں، بلکہ حضور شان والے تھے، حضور کی وجہ سے سوار کو شان مل گئی، ربیع الاول کو شان مل گئی۔ تو حضور وہ ہیں جو امیین میں رسول بن کے آئے، انہی میں سے آئے، یتلو علیہم، اور آپ نے کام کیا کیے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان میں آپ نے آیات ہی اللہ کی، اس کی آیات، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو تلاوت فرمایا۔ ان کے لیے حیران کن بات تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب حضور نے پڑھایا امت کو حیران ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے
طوفان بدتمیزی جو ہے کیا اور کہا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، اس کی نسل نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو اس کے مقابلے میں انا آتینا کل کوثر کا لفظ آیا، کوثر کا، تو پورا سال بیٹھے رہے یہ سارے عرب، بڑے بڑے ادیب بیٹھے، بڑے بڑے خطیب بیٹھے، لیکن لفظ کوثر کے مقابل کو لفظ نہیں لا سکے۔ آخر انہیں کہنا پڑا یہ کتاب محمد عربی کی گڑھی کتاب نہیں بلکہ یہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ کسی بشر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ خالق کائنات کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کرنے والا نبی امی ہونے کی وجہ سے، وہ امی کس حوالے سے کہ دنیا میں کوئی استاد ان کا نہیں، لیکن ایک شان یہ ہے کہ رب نے انہیں پڑھایا ہے۔ فرمایا انہوں نے پھر آگے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا، تو جب تلاوت کر کے سنا دیا تو پھر امیت جو ظاہری امیت ہے ختم ہو گئی نا۔ کوئی حضور کو ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتا نا، حضور کو ان پڑھ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہا جا سکتا امی کے لفظ میں حضور بے پڑھے ہیں۔ بے پڑھے کا مطلب ہے کسی بندے سے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں وہ اتنا کمال پڑھے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور کا پڑھا ہونا، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کو ان میں تلاوت کرتے ہیں، ایک ڈیوٹی یہ ہے۔ پھر فرمایا وہ زکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اپنا قرب دیتے ہیں، اور اپنی نورانیت کا فیض انہیں دیتے ہیں۔ تزکیہ کرنا، جب تک آپ کسی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، قرآن بے شک الگ کر کے پڑھتے رہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، استاد کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کو اللہ کے قرب کے لیے صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی کتابیں جو ہے گھوڑوں پہ سوار کر کے لے جاتی تھی، اور آپ کے گھر سے لے کے آپ کے مدرسے تک دو لوگ کھڑے ہو کر ان کے نعرے لگایا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ لیکن آپ نے پوری زندگی علم سیکھا اور سکھایا، لیکن جب آپ کو معرفت ملی، یہ لمبا واقعہ ہے، جب آپ کو معرفت ملی تو آپ اپنے ایک شیخ کامل کی بارگاہ میں جب بیٹھے، علوم سکھا کے اپنا وقت گزار کے جب ایک شیخ کامل کے بارگاہ میں بیٹھے تو پھر کہا یک زمانہ صحبت باولیاء، اور لوگوں ہم تو پوری زندگی قرآن اور کتابیں پڑھاتے رہے لیکن ہمیں رب کی معرفت نہ ملی۔ ایک لمحہ اگر کوئی مرد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، ایک لمحہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تم نمازوں کی طرف نہ جاؤ، اتنی لمبی لمبی نمازیں، بلکہ کسی کامل کو ڈھونڈو، جب اس کی بارگاہ میں بیٹھو گے دل زندہ ہو جائے گا۔ دل زندہ ہو گیا تو تمہارا ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے گا، ورنہ سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، پریشانیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والوں کی پریشانیاں ختم پھر بھی نہیں ہوتی، روزوں پہ روزے رکھنے والے بھی پریشان ہیں، حج کرنے والے بھی پریشان ہیں، قرآن کے قاری اور حافظ بھی پریشان ہیں، لیکن جب تک کسی مرد حق کی نظر نہیں پڑے گی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہاں کیا کمال ہے ان صحابہ پر جن پر نظر کرم جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی پڑ رہی ہے، حضور کی نظر کرم پڑ رہی ہے، تو بتائیے ان کے دل کتنے پاک ہوں گے جن کو حضور اپنی زبانوں سے قرآن بھی سکھا رہے ہیں اور اپنی نگاہ محبت سے ان کے سینوں میں جھانک رہے ہیں۔ بتائیے ان کے سینے کتنے معطر ہوں گے حضور کی محبت سے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم دیتے ہیں، پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور دانائیاں سکھاتے ہیں۔ بتائیے یہ کوئی ان پڑھ بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ بتائیے بڑے بڑے پروفیسر کالجز کے جب اس کا معنی کرتے کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھے۔ استغفر اللہ، یار اپنے ایمان سے بھی جا رہے ہو واپس۔ ان پڑھ کا مطلب کیا ہمارے معاشرے میں؟ جو جاہل ہو۔ تو کیا کسی جاہل کی یہ شانیں ہو سکتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، پھر اپنی نگاہوں سے فیض بھی دے رہا ہے، پھر تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم بھی دے رہا ہے، علم بھی دے رہا ہے، پھر حکمت کی باتیں بھی سنا رہا ہے؟ یہ کسی ان پڑھ کی کام ہے؟ یہ تو اس کا کام ہے جس کے برابر کا نہ آدم ہو سکتے ہیں، نہ نوح ہو سکتے ہیں، نہ ابراہیم ہو سکتے ہیں، نہ موسیٰ ہو سکتے ہیں، نہ عیسیٰ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آفا کہا گردی دام، مہر بتا ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری، میرے محبوب آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ جبریل کہہ رہا ہے میں آفاق پھر کیا ہوں لیکن آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ حسن میں، نہ کمال میں، نہ جمال میں، نہ جلال میں، کسی میں نہیں دیکھا، آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ساری حضور کی شانیں بیان کر کے بتا دیا۔ وہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن میرا محبوب ان میں امی ہی بنا ہے، کیونکہ ظاہراً پڑھا کسی سے نہیں، لیکن جو پڑھایا ہے ویسا کوئی پڑھا نہیں سکا، اور آپ کی پڑھائی پر جو پڑھ گیا ہے کائنات کا استاد بن کے ابھرا ہے، اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ تھے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ ظاہر ہے جاہل لوگ تھے اور جہالت والے لوگ، امی تھے، ان پڑھ تھے، اور بڑی بڑی گمراہیوں میں تھے، آپس میں لڑتے تھے، ماؤں سے شادیاں کر لیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اگر کوئی بھائی مر جاتا تو اپنی بھابھی سے چاروں بھائی اکٹھے ایک عورت سے شادی کر لیتے تھے۔ عجیب قسم کا جاہلانہ ماحول، اور اس میں حضور کا تشریف لانا، پھر حضور نے ان کو پھر کسی کو صدیق بنا کے ابھارا، کسی کو فاروق بنا کے ابھارا، کوئی حضور نورین بن کے ابھرا، کوئی علی شیر خدا بن کے ابھرا۔ تو یہ کیا ہے؟
یا آقا علیہ السلام کے پاس جو یہ طاقتیں رب نے دی تھی، ان کا یہ فیض تھا جو حضور نے آگے سینہ بسینہ پہنچایا، اور حضور کا وہ کمال جو پڑا ہوا سبق تھا آج نہیں بلکہ قیامت تک علماء کے سینوں سے عوام تک نکلتا رہے گا، اور لوگ یہ فیض لیتے رہیں گے، اور یہ سارا فیض میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔